سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 60۔ یثرب سے نکلنے کے بعد یوناف اور ابلیکا امیریان کی سرزمین میں نمودار ہوئے۔ وہ ساحل سمندر پر نمودار ہوئے تھے جہاں کچھ کشتیاں کھڑی تھیں۔ امیریان ایک بہت بڑا جزیرہ ہے، آج کل یہ انڈونیشیا میں شامل ہے۔ اس کا موجودہ نام نیو گینی ہے۔ یہاں کے لوگ نیم وحشی اور کچھ آدم خور بھی تھے۔ ساحل سمندر پر ایک بوڑھا کنارے پر بیٹھا ٹوٹے ہوئے جال مرمت کر رہا تھا، اور اس کے قریب عقب میں انگنت مرد، عورتیں اور بچے کنارے پر کھڑی کشتیوں کے اندر سے مچھلیاں نکال کر ناریل کی بنی ہوئی چٹائیوں پر رکھ رہی تھی۔ یوناف نے دیکھا وہ لوگ ناریل اور گھاس کے ریشے یا کھال کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ مرد زیادہ تر لنگوٹ میں تھے جبکہ عورتوں کا لباس ان سے مختلف تھا۔ کچھ کشتیاں سمندر کے اندر تیر رہی تھیں اور ان میں سوار مرد اور عورتیں جال پھینک پھینک کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ یوناف آگے بڑھ کر اس بوڑھے کے پاس آیا کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے بزرگ، میں ان سرزمینوں کے اندر اجنبی ہوں۔ اگر آپ میری خاطر کچھ وقت نکال سکیں تو میں ان سرزمینوں اور یہاں کے رہنے والے باشندوں کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام یوناف ہے اور مغرب کی سرزمینوں سے اس طرف آیا ہوں۔ اس بوڑھے نے جال مرمت کرنا بند کر دیا۔ ایک بار غور سے اس نے یوناف کی طرف دیکھا، پھر کہا، بیٹھو، تم اپنے چہرے سے مجھے کوئی اچھے اور نیک انسان لگتے ہو۔ میرا نام ماترم ہے اور جس سرزمین میں تم کھڑے ہو اس کا نام ایریان ہے۔ اے اجنبی، میں نہیں جانتا تم کس غرض سے ان سرزمینوں کی طرف آئے ہو، تاہم میں تمہیں ضرور اس سے متعلق تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ جس سرزمین کے اندر اس وقت تم کھڑے ہو اور اس کے اطراف و اکناف کے دوسرے جزائر میں زیادہ تر ترکیشی، ہنگونی، زنگی، پائیوانی، مالیشیاتی اور حاوی نسل کے لوگ بستے ہیں۔ یہاں کے لوگ قبیلوی زندگی بسر کرتے ہیں اور قبیلے کا سردار ہی ان کا حاکم ہوتا ہے، اور اس سردار کو پنگولو کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ ان سرزمینوں کے اندر دو طرح کے لوگ بستے ہیں، ایک وہ جو ہماری طرح سمندر یا دریاؤں کے ساحل یا اندرون ملک میں رہتے ہیں اور اپنے لیے باقاعدہ گھر بنا کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بڑا ذریعہ آمدنی زراعت ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وحشی یا نیم وحشی ہیں۔ ایسے لوگ غاروں یا درختوں اور چٹانوں پر گھاس پھوس کی جھوپڑیاں بنا کر رہتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا حق حاصل ہے۔ بچوں کی پرورش کا زیادہ تر ذمہ دار باپ کے بجائے ماؤں پر ہوتا ہے۔ یہ وحشی قبائل جنگل کی پیداوار پر گزر بسر کرتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ آدم خور بھی ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس شخص کا سر کاٹ لیا جائے اس کی روح سر کاٹنے والے کی تابع اور غلام بن جاتی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے دشمنوں کے سر کاٹ کر محفوظ رکھتے ہیں تاکہ بہت سی روحیں ان کی غلام بن سکیں۔ یہ تفصیل افسانوں سے نہیں بلکہ انڈونیشیا کی باقاعدہ تاریخ سے حاصل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کٹے ہوئے یہ انسانی سر ان کے معاشرتی مسائل کا ایک حل بھی ہے، کیونکہ جب کبھی یہ لوگ اپنے دشمنوں کے سر کاٹتے ہیں اور جن کے سر کاٹے جاتے ہیں ان کے رشتہ دار جب کٹے ہوئے سر طلب کرنے آتے ہیں تو یہ لوگ ان سے معاوضہ لے کر سر واپس کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ کٹے ہوئے سر ان لوگوں کی روزی کا ایک ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کٹے ہوئے سروں کو عبادت اور جادو کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ عموماً مردوں کی پرستش کرتے ہیں، روحوں کے بہت زیادہ قائل ہیں، اور اچھی بڑی روحوں کو خوش کرنے کے لیے مرغ، سور، بھینس اور بعض اوقات آدمی کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ اکثر لوگ یہاں دیوتاؤں کو مانتے ہیں، اور سب سے بڑا دیوتا آنگرو ہے جس کے مندر اس سرزمین پر تم اکثر دیکھو گے۔ آنگرو دیوتا کا سب سے بڑا مندر مرادک میں ہے۔ یہ سمندر کے کنارے سامنے جو بستیاں دکھائی دے رہی تھیں یہی مرادک شہر ہے۔
اور اس کے مشرق میں سمندر کنارے کی چٹانوں کے اوپر آنگرو دیوتا کا سب سے بڑا مندر ہے۔ ان مندروں کے نگران اور پجاری زیادہ تر جادوگر ہی ہوتے ہیں، اور یہ اپنے منتروں کے ذریعے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ موت بھی ایک جادو ہے اور بھوت یہ جادو کرتے ہیں۔ بیماری بھی ان کے خیال میں ایک جادو ہی ہوتی ہے، اور یہ بھی بھوتوں کی شرارت ہوتی ہے، لہٰذا لوگ اپنی زندگی میں جادو کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا بہت گرم اور خشک ہے۔ وسطی علاقوں میں بہت بلند کوہستانوں کے سلسلے بھی ہیں جو آتش فشاں ہیں اور اکثر لاوا رکھتے ہیں۔ یہاں کی خاص پیداوار میں گندم، چاول، سابودانہ، روئی، سنگتا کی چھال، کوکو، ناریل، شکر اور مونگ پھلی ہوتی ہے۔ زراعت، غلہ بانی اور ماہی گیری بھی لوگوں کے بہتر میں معاش ہے۔ آنگرو دیوتا کو ہندو اپنے سب سے بڑے دیوتا برہما کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جو ڈاکو ہو گیا تھا۔ یہاں شکار کیے جانے والے جانور بھی بکثرت ہوتے ہیں۔ پرندوں میں یہاں کا مرغ بہت مشہور ہے۔ مرادک کے علاوہ خاک اور خانو کوارسی بھی یہاں کے بہت بڑے شہر ہیں۔ مرادک بندرگاہ ہے جس سے دوسرے جزائر کو مال آتا جاتا ہے۔ تاریخوں میں خاک اور مانو کواری یا کوارسی کو دوارہ کے نام سے بھی لکھا گیا ہے، بلکہ مرادک شہر کو مراڈک تحریر کیا گیا ہے۔ ماترم نام کا وہ بوڑھا ماہی گیر چند ثانیوں تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اسی نے ایک طرح کے تعجب میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے اجنبی، تو نے مجھے اپنا نام تو بتا دیا ہے کہ تیرا نام یوناف ہے، پر تو نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اس طرف آنے کی تیری غرض و غایت کیا ہے۔ بوڑھے ماترم کے اس سوال کے جواب میں یوناف نے پوچھا، اے بزرگ ماترم، میں تو بس ایک سیاح ہوں اور اللہ کی وسیع زمین میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ ماترم نے پوچھا، یہ اللہ کیا ہے؟ یوناف بولا، اللہ وہ ہستی ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اس نے انہیں بھی پیدا کیا جنہیں تم لوگ دیوتا تسلیم کر لیتے ہو۔ وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے۔ ماترم نے حیرت اور پریشانی سے ملی جلی کیفیت میں پوچھا، کیا اللہ دیوتاؤں میں سب سے بڑا ہے؟ یوناف سنجیدگی سے بولا، بزرگ ماترم، ساری دنیا کے دیوتا اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک مالک کے سامنے اس کے ادنا غلام۔ حیرت میں سر ہلاتے ہوئے ماترم نے کہا، یہ آج تم نے ایک عجیب ہی بات بتا دی ہے جس نے میرے ذہن میں اضطراب اور ہلچل پیدا کر دی ہے۔ ماترم کچھ دیر خاموش رہا، شاید وہ کچھ سوچتا رہا، پھر وہ یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ چھوٹی سی ایک کشتی سمندر سے نکل کر کنارے پر اس کے قریب آ گئی۔ اس کشتی میں صرف ایک ہی جوان تھا جو سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا تھا، اس لیے کہ کشتی میں مچھلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ جب وہ جوان اپنی کشتی کو خشکی پر چڑھا کر ماترم کے قریب آیا، تب ماترم نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اجنبی سیاح، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ملاکا ہے، اور یہ اپنی کشتی میں مچھلیاں پکڑ کر لایا ہے۔ پھر ماترم نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ملاکا، یہ ایک اجنبی ہے، سیاح ہے، اور اس کا نام یوناف ہے۔ یہ یہاں رک کر مجھ سے اس سرزمین سے متعلق تفصیلات معلوم کر رہا تھا۔ ملاکا نے آگے بڑھ کر یوناف سے مصافحہ کیا، پھر وہ اپنے باپ ماترم کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ یوناف ہی آگے بڑھ کر ماترم کے سامنے ریت پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ماترم سے پوچھا، اے بزرگ ماترم، کیا اس مراڈک شہر بندرگاہ والے علاقے کے قریب قیام کرنے کے لیے مجھے کوئی سرائے مل جائے گی؟ ماترم نے خوفزدہ سے انداز میں یوناف کی طرف دیکھا، پھر اس نے خدشات سے بھرپور آواز میں کہا، اے یوناف، مراڈک شہر کی بندرگاہ کے علاقے میں قیام کرنے کے لیے ایک چھوڑ کر کئی سرائے ہیں، پر ان سراؤں کے اندر زیادہ تر وہ سوداگر قیام کرتے ہیں جن کا تعلق اسی سرزمین سے ہوتا ہے، اور وہ کشتیوں کے ذریعے اپنا مال دوسرے جزائر کو بھجوانے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی یہاں کی سرزمین ایک ایسا دور تھا کہ ہندوستان کے سوداگر خشکی کے راستے یہاں آتے اور یہاں سے گرم مسالے لے جایا کرتے تھے۔ سو اے یوناف، مراڈک شہر کی ان سراؤں کے اندر تمہارا قیام کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اول یہ کہ تم اکیلے اور تنہا ہو، دوم یہ کہ تمہاری شکل و صورت سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ تمہارا تعلق اس سرزمین سے نہیں ہے بلکہ تم اجنبی ہو، لہٰذا مجھے خوف ہے کہ تم پر ضرور کوئی ہاتھ ڈالے گا اور تمہیں قتل کر کے تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔
میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہاں کے لوگ زیادہ تر وحشی اور نیم وحشی ہیں، اور لوگوں کے سر کاٹنا ان کی خوشی اور اطمینان کا باعث ہے۔ سنو یوناف، یہاں رہتے ہوئے 2 چیزوں سے پرہیز کرنا، ایک یہ کہ کسی سرائے میں قیام نہ کرنا، اور دوم یہ کہ مراڈک شہر کے مشرق میں آنگرو دیوتا کے مندر سے ذرا آگے ایک قبرستان ہے۔ اے یوناف، رات کے وقت اس قبرستان کی طرف مت جانا، ورنہ تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ ویسے میں تمہیں خلوص کے ساتھ مشورہ دوں گا کہ تم کسی سرائے میں قیام مت کرو، نقصان اٹھاؤ گی، اور جتنے دن تم نے یہاں قیام کرنا ہے، میرا گھر حاضر ہے، اس کے اندر تم جب تک چاہو رہو، وہاں تمہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ ہم گھر کے صرف 2 ہی افراد ہیں، ایک میں اور ایک میرا بیٹا ملاکا، اور ملاکا ایک جزیرے کا بھی نام ہے۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں کے لوگ اپنے جزیروں کے ساتھ محبت کے اظہار کے طور پر اپنے بچوں کے نام بھی اپنے جزیروں کے ناموں پر رکھتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ قدیم دور میں انڈونیشیا کے جزائر براعظم ایشیا سے ملے ہوئے تھی۔ اس وقت اس خطۂ زمین پر بہت زیادہ برف جمی ہوئی تھی، اور سمندر کی سطح موجودہ سطح سے 2 فٹ کم تھی، لہذا انڈونیشیا خشکی کے ذریعے ایشیا میں ملا ہوا تھا۔ بعد میں جب اس کی برف پگھل گئی، سمندر کی سطح بلند ہو گئی، تو خشکی کے یہ سارے راستے سمندر میں ڈوب گئے۔ محترم جب خاموش ہوا تب یوناف نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے بزرگ محترم، تم مجھے مراڈک شہر کے مشرقی قبرستان سے کیوں ڈراتے ہو؟ کیا اس میں کوئی خاص بات ہے؟ اور اگر وہ قبرستان خطرناک ہے تو پھر اس کے اندر لوگ اپنے مرنے والے لوگوں کو کیسے دفن کرتے ہیں؟ اس گفتگو پر محترم اور ملاکا دونوں کے چہروں پر خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ پھر محترم نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اے یوناف، دن کے وقت نہیں بلکہ وہ قبرستان رات کے وقت خطرناک ہے، اور اس قبرستان کے اندر سے رات کے وقت ایسی بدروحیں نمودار ہوتی ہیں جو رات کے وقت قبرستان میں داخل ہونے والوں یا قبرستان کے پاس سے جو شاہراہ گزر کر آگے جاتی ہے، اس پر رات کے وقت سفر کرنے والوں کو بدروحیں پکڑ کر اور اس کا حلقوم کاٹ کر خون پی جاتی ہیں۔ یوناف نے محترم کی اس گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اے بزرگ، کیا تو نے کبھی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ قبرستان کی ان روحوں نے کسی کا حلقوم کاٹ کر اس کا خون پیا ہو؟ اس بار محترم کے بجائے اس کا بیٹا بولا، اے یوناف، صرف میرے باپ نے ہی نہیں بلکہ میں نے بھی کئی بار ایسے مسافروں کو دیکھا ہے جو رات کے وقت قبرستان سے گزرے تھے، اور ان بدروحوں نے ان کے حلقوم کاٹ کر ان کا خون پی لیا تھا۔ دراصل ان واقعات کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت پنہاں ہے جس کی وجہ سے ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ یوناف نے بے تابی سے پوچھا، اے ملاکا، کھل کر کہو، تمہارا اشارہ کس حقیقت کی طرف ہے جس کی وجہ سے اس قبرستان میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ ملاکا نے اس بار محترم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، یہ تفصیل تم ہی سناؤ، کیونکہ میری نسبت تم اسے بہتر طور پر بیان کر سکتے ہو۔ محترم نے سر جھکا کر کچھ سوچا، پھر اس نے غور سے یوناف کی طرف دیکھا اور کہا، اے یوناف، اس حقیقت سے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، سنو۔ کچھ عرصہ قبل اس قبرستان میں 2 میاں بیوی گورکن اپنے بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ انہیں کسی نے قتل کر دیا۔ اب یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ ان قتل ہو جانے والوں کی بے قرار روحیں حرکت میں آ جاتی ہیں اور لوگوں کے حلقوم کاٹ کر ان کا خون پی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ان روحوں کے حملوں سے بچ بھی گئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ دھند کی صورت میں ایک مرد اور ایک جوان عورت نمودار ہوتے ہیں اور لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور حملہ آور ہونے والے یہ مرد اور عورت مرنے والا گورکن اور اس کی بیوی ہیں۔ اے یوناف، ان بے چین روحوں کے خونی اور خوفناک واقعات تو اب پورے نوسا نتارا کی سرزمین میں پھیل گئے ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد مراڈی کا کوئی آدمی قبرستان میں گورکن کا کام کرنے کے لیے آمدہ نہ ہوتا تھا۔ آخر یہاں کے لوگوں نے مجبور کر کے مرنے والے گورکن کے بھائی کو اس کام پر مجبور کر دیا۔ اس کے بھائی کا نام امیون ہے، اور اب امیون ہی اس کی بیوی سومبا، بیٹے خوناک اور بیٹی نمیا کے ساتھ قبرستان میں رہا کرتے ہیں اور گورکن کا کام کرتے ہیں۔ نوسا ناتارا ان 3000 جزیروں کی سرزمین کا قدیم اور پرانا نام ہے جسے آج کل ہم انڈونیشیا کہہ کر پکارتے ہیں۔ ماخوذ تاریخ انڈونیشیا۔ بوڑھا ماہی گیر محترم ذرا رکا،
پھر اس نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اے یوناف، اب حالت یہ ہے کہ مرنے والے گورکن اور اس کے اہل خانہ کی بے چین روحیں ہر ایک پر حملہ آور ہوتی ہیں، سوائے اپنے بھائی اور اس کے بیوی بچوں کے، جو اس وقت گورکن کا کام کرتے ہیں۔ ماترم کے خاموش ہوتے ہی یوناف نے پوچھا، اور اے بزرگ محترم، موجودہ گورکن رہتا کہاں ہے؟ محترم نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، قبرستان کے کنارے ہی پتھروں کی ایک عمارت بنی ہوئی ہے۔ یہ عمارت کافی بڑی اور بہت قدیم ہے، اور اسی عمارت کے اندر موجودہ گورکن اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتا ہے۔ چونکہ گورکن کا کام کرنے پر کوئی آمدہ نہ ہوتا تھا، لہٰذا دگنے معاوضے پر موجودہ گورکن کو رکھا گیا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ موجودہ گورکن پر وہ روحیں بھی حملہ آور نہیں ہوتی جو حلقوم کاٹ کر خون پی جاتی ہیں۔ لوگ اس موجودہ گورکن سے خوش اور مطمئن بھی ہیں، اس لیے کہ اس گورکن کے کام شروع کرنے سے قبل اور گورکن کی موت کے بعد اس درمیانی وقفے میں ایک اور گورکن بھی رکھا گیا تھا جو اپنے بیٹے کے ساتھ اس قدیم عمارت میں رہنے لگا تھا، پر اس کے ساتھ ایک ایسا ہولناک اور فوق البشریت واقعہ پیش آیا کہ ان دونوں باپ بیٹے نے گورکن کا کام کرنے سے انکار کر دیا، اور اس قدیم عمارت سے نکل کر وہ دونوں باپ بیٹا اپنے گھر چلے آئے تھے۔ اس واقعے سے شاید یوناف کی دلچسپی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ بوڑھے ماترم کے اور زیادہ قریب ہو بیٹھا اور اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، اے بزرگ محترم، ان دونوں باپ بیٹے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تم مجھے اس کی تفصیل نہ بتاؤ گی؟ ماترم نے ایک بار غور سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر بولا، ایسا ہے کہ جب وہ دونوں باپ بیٹا گورکن کا کام کرنے لگے تھے تو وہ سردی کا موسم تھا۔ جب انہوں نے اپنے کام کی ابتدا کی، ایک رات جبکہ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی کے ساتھ ساتھ تیز طوفانی ہوائیں بھی چل رہی تھیں، تو اس عمارت کے بیرونی دروازے پر کسی نے زوردار دستک دی۔ میں پہلے بھی یہ بتاتا چلوں کہ رات کے وقت وہ دونوں باپ بیٹا اس عمارت کے ایک ایسے کمرے میں سوئے ہوئے تھے جس کے وسط میں تنور بنا ہوا تھا۔ سرما میں اس تنور کے اندر وہ آگ جلا دیتی جس سے کمرہ گرم ہو جاتا، اور تنور کے پاس وہ ناریل کی چٹائیوں پر سو رہے تھے۔ اس روز بھی وہ دونوں باپ بیٹا ناریل کی چٹائیوں پر سوئی ہوئے تھی کہ عمارت کے دروازے پر زوردار دستک ہونے کے باعث وہ دونوں چونک کر اٹھ بیٹھے۔ وہ دونوں باپ بیٹا پریشان تھے کہ اس طوفانی اور سرد رات میں کون آدھی رات کے وقت عمارت پر دستک دے رہا ہے۔ ابھی وہ دونوں باپ بیٹا اس سے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ دروازے پر پھر زوردار دستک ہوئی۔ تب وہ گورکن حرکت میں آیا، اس نے اپنی کلہاڑی سنبھالی اور دروازے کی طرف دوڑا، جبکہ اس کے بیٹے نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے جلتے تنور میں ڈھیر ساری لکڑیاں ڈال دی تھیں۔ عمارت کے دروازے پر جا کر گورکن نے اپنی کلہاڑی اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لی، پھر اس نے ہمت کر کے اور اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے پوچھا، کون ہے اور رات کے اس وقت تم نے عمارت کے دروازے پر کیوں دستک دی ہے؟ اگر کوئی مرگ ہے تو اس کے لیے تم صبح دن کی روشنی میں بارش تھم جانے کے بعد آ سکتے ہو۔ باہر سے کسی کی آواز آئی، کوئی موت نہیں ہوئی، بلکہ میں تو ایک مسافر ہوں اور 2 گھڑی اس سخت سردی اور بارش سے اس عمارت میں پناہ لینا چاہتا ہوں، اور صبح سورج طلوع ہوتے ہی پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ امید ہے کہ تم دروازہ کھول دو گے، کیونکہ اس سردی اور بارش میں مجھ میں اب سفر جاری رکھنے کی سکت نہیں ہے۔ بوڑھا ماترم کہتے کہتے کچھ اس انداز میں خاموش ہو گیا تھا جیسے کسی نامعلوم تفکر کی وجہ سے اس پر خوف و لرزش طاری ہو گئی۔ چند لمحوں تک خاموش رہ کر وہ کچھ سوچتا رہا، پھر یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اے یوناف، جانتے ہو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اور پھر ایسا ہوا کہ اس بوڑھے گورکن نے اس قدیم عمارت کا بیرونی دروازہ کھول دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک شخص عمارت میں داخل ہوا۔ رات گہری اور تاریک تھی اور پھر بارش بھی ہو رہی تھی، لہٰذا وہ گورکن اس آنے والے کو پہچان نہ سکا۔ اس کے علاوہ اس آنے والے نے شاید بارش سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ناریل کے ریشے سے بنی ہوئی چٹائی سے خوب ڈھانپ رکھا تھا۔ جب وہ اجنبی عمارت کے اندر داخل ہو گیا اور گورکن نے پہلے کی طرح عمارت کا صدر دروازہ اندر سے بند کر دیا، تب اس آنے والے نے گورکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں سخت سردی محسوس کر رہا ہوں، تم میرے لیے ایسا سامان کر سکو گے کہ میں اپنے آپ کو گرم رکھ سکوں؟ اس پر گورکن نے اپنی کلہاڑی اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ چلو، اور وہ اجنبی
خاموشی سے اس گورکن کے پیچھے ہو لیا تھا۔ اے یوناف، وہ گورکن اس آنے والے اجنبی کو لے کر اس کمرے میں داخل ہوا جس کے اندر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اور جہاں تنور کے اندر آگ خوب جل رہی تھی اور کمرہ گرم ہو رہا تھا۔ گورکن سے یہ حماقت ہوئی کہ اس نے دروازہ کھولنے سے قبل اس آنے والے سے یہ تک نہ پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے اور کدھر سے آیا ہے اور کہاں جاتا ہے اور کس بنا پر اس نے ایسی اندھیری، سرد اور برسات کی رات میں سفر کیا ہے۔ بہرحال گورکن اسے اپنے کمرے میں لایا تو وہ آنے والا تنور سے ذرا فاصلے پر دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ گورکن اپنے بیٹے کے پاس جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں باپ بیٹا غور سے اس آنے والے کی طرف دیکھتے رہے جس نے اپنے آپ کو پوری طرح ناریل کے ریشے کی چٹائی میں چھپا رکھا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ایسی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے جس میں تفکرات اور اندیشے ہی اندیشے تھی۔ پھر بوڑھے گورکن نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے اجنبی، تم نے ابھی تک یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کدھر سے آئے ہو اور کہاں جانا چاہتے ہو، اور اس تاریک، سرد اور برسات کی رات میں تم نے کیوں تنہا سفر کرنے کی ٹھانی؟ گورکن کے ان سوالات کے جواب میں اس آنے والے نے منہ سے تو کچھ نہ کہا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنے اوپر سے ناریل کے ریشے کی چٹائی ہٹانا شروع کر دی، اور جب اس نے اپنے اوپر سے چٹائی ہٹا دی تو گورکن اور اس کے بیٹے پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ انتہائی بدحیت قسم کی کوئی فوق البشریت مخلوق تھی جس کے جسم پر ریچھ جیسے لمبے لمبے بال تھے۔ گو اس کا چہرہ انسانوں جیسا ہی تھا، لیکن اس کے دوسرے اعضاء یقیناً درندوں کی طرح تھی۔ پس گورکن اور اس کے بیٹے کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئی تھی، اور وہ درندہ نما انسان ان دونوں کو ایسے انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے وہ ابھی ان پر جھپٹے گا اور ان کے حلقوم کاٹ کر پھر انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ اس کی آنکھوں سے ایسی روشنی اور قہرمانیت ٹپک رہی تھی کہ اس غیر انسانی مخلوق کو دیکھتے ہوئے گورکن اور اس کا بیٹا دونوں ہی سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ پسینہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس موقع پر اس گورکن کے بیٹے نے عقل مندی اور ذہانت سے کام لیا۔ وہ اپنے باپ کے قریب ہوا، اور قبل اس کے کہ وہ درندہ نما مخلوق ان دونوں پر حملہ آور ہوتی، اس نے بڑی رازداری سے اپنے باپ کے کان میں کہا، اے میرے باپ، آؤ دونوں باپ بیٹا مل کر یہ جو تنور کے اندر لکڑیاں جل رہی ہیں ان سے اس بد بلا پر حملہ آور ہو جائیں، اور اے میرے باپ یاد رکھو، اگر ہم نے اس پر حملہ آور ہونے میں پہل نہ کی یا اپنے بچاؤ میں تاخیر سے کام لیا تو یہ بد بلا رات کی اس گہری تاریکی اور سناٹے میں نہ صرف ہم دونوں کے حلقوم کاٹ کر ہمارا خون پی جائے گی، بلکہ ہمارے جسم کو بھی ادھیڑ کر یہاں سے چلی جائے گی، اور ہمارے مرنے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ ہوگی کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کس نے کیا۔ اے میرے باپ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرنے والے گورکن کی ہی بے چین روح ہے جو کوئی عجیب اور نرالا روپ دھار کر یہاں آ گئی ہے۔ پس آؤ تنور سے جلتی لکڑیاں نکال کر اس پر حملہ آور ہو جائیں، اور یہی ایک واحد طریقہ ہے جسے کام میں لا کر ہم نہ صرف اسے بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہیں بلکہ اپنی جانیں بچانے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ فوق البشریت اور درندہ نما مخلوق بھی ان دونوں باپ بیٹے کی رازدارانہ گفتگو پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پر ان دونوں باپ بیٹے نے انتہائی جلدی اور سرعت سے کام لیا۔ تیزی کے ساتھ وہ تنور کی طرف لپکے اور وہاں سے آگ جلی لکڑیاں نکال کر انہوں نے اس بد بلا پر حملہ کر دیا تھا۔ آگ میں جلتی ہوئی انگاروں جیسی سرخ لکڑیاں جب اس درندہ نما مخلوق کے جسم سے مس ہوئیں تو وہ چیخنے چلانے لگی، اور وہ ان دونوں باپ بیٹے پر حملہ آور ہونے کے بجائے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں باپ بیٹا اس کے تعاقب میں بھاگے اور جلتی ہوئی لکڑیوں سے اس کے جسم کو داغ دیتے رہے، یہاں تک کہ فوق الفطرت انداز میں اس قدیم عمارت کی بلند دیوار کو پھلانگ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس ہولناک واقعے سے گورکن اور اس کا بیٹا دونوں ہی بیمار ہو گئی تھی۔ شاید ان کی یہ حالت خوف اور وحشت کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ پھر اگلے روز وہ شہر میں آئے اور انہوں نے قبرستان میں گورکن کی حیثیت سے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تب سبھی لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد مرنے والے گورکن کے بھائی کو پہلے سے بہتر اور کئی گنا زیادہ معاوضے پر گورکن بٹھا دیا تھا۔ اب یہ نیا گورکن جو مرنے والے کا بھائی ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اسی قدیم عمارت میں رہتا ہے، لیکن جب سے اس نے اس عمارت میں رہنا شروع کیا ہے کوئی روح اس پر یا اس کے اہل خانہ پر حملہ آور نہیں ہوتی۔
لیکن رات کے وقت جو کوئی مسافر بھی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے یا رات کے وقت کوئی قبرستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بدروہیں اس کا حلقوم کاٹ کر ان کا خون پی جاتی ہیں۔ اے یوناف، یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پر میں نے تمہیں تنبیہ کر دی ہے کہ تم کبھی رات کے وقت اس قبرستان کا رخ نہ کرنا، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ یوناف چند ثانیوں تک خاموش رہا، پھر اس نے ماترم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماترم، یہ بدروہیں جو قبرستان کے اندر رونما ہوتی ہیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اے بزرگ ماترم، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں قبرستان میں رونما ہونے والی ان بدروہوں پر قابو پا سکتا ہوں تو پھر تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس پر ماترم نے غور سے یوناف کی طرف دیکھا اور کہا، اے یوناف، میں قطعاً تمہارے اس دعوے کو قبول نہ کروں گا، اس لیے کہ تم جسمانی لحاظ سے طاقتور اور توانا ضرور لگتے ہو، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی انسان کیسا ہی پرقوت کیوں نہ ہو پر وہ بدروہوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، اور پھر تم مجھے ایک عام سے انسان لگتے ہو، جبکہ آنگرو دیوتا کے پجاری جو بہترین ساحر اور طلسم گر بھی ہیں وہ بھی ان بدروہوں پر قابو پانے میں بری طرح ناکام رہے ہیں، اور اب آنگرو دیوتا کے مندر کے سارے پجاری بھی رات کے وقت قبرستان کا رخ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ پس اے یوناف، جب ان پجاریوں جیسے بڑے بڑے ساحر ان بدروہوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو پھر تمہارے پاس کون سی ایسی قدرت ہے جس کی بنا پر تم ان بدروہوں پر قابو پا لو گی؟ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، اے بزرگ ماترم، گو آنگرو دیوتا کے مندر کے پجاری بہترین ساحر ہوں گے، پھر میں تو ایسے ساحروں کا بھی استاد ہوں اور ایسی سری قوتیں رکھتا ہوں کہ لمحوں کے اندر میں ان بدروہوں کو اپنی گرفت میں کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس پر ماترم نے خوفزدہ انداز میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے یوناف، یہ بات تم نے مجھ سے تو کہہ دی ہے، پھر یہاں کے کسی اور آدمی سے ایسی گفتگو نہ کرنا کہ تم بدروہوں پر قابو پا سکتے ہو، ورنہ یہ لوگ تمہیں پکڑ کر رات کے وقت قبرستان میں نہ باندھیں تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ تم بدروہوں پر قابو پاتے ہو یا بدروہیں تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں سمجھتا ہوں تم یقیناً اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ یوناف نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، اے بزرگ ماترم، اگر یہاں کے لوگ مجھے رات کے وقت اس قبرستان کے اندر باندھ بھی دیں تب بھی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ بدروہیں میرا کچھ نہ بگاڑیں گی، اور اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے میں یہیں کھڑے کھڑے تمہیں اس کا ایک عملی ثبوت بھی مہیا کرتا ہوں۔ اے بزرگ ماترم، تم دیکھتے ہو کہ وہ کشتی جس میں تمہارا بیٹا ملاقہ سمندر سے مچھلیاں پکڑنے کے بعد لایا ہے اور اس وقت آدھی پانی میں ہے اور آدھی ریت پر کھڑی ہے، اگر میں اپنی سری قوت کو استعمال کروں تو یہ کشتی خود چل کر تمہارے پاس آئی اور اس کے اندر رکھی ہوئی مچھلیاں ساری کی ساری غیر مرئی قوت اٹھا کر تم دونوں باپ بیٹے کے سامنے بچھی ہوئی ناریل کے ریشے کی اس چٹائی پر رکھ دی، تو پھر کیا تم مانو گے کہ میں اگر بدروہوں کو قابو نہیں تو ان سے ٹکرانے کی قوت ضرور رکھتا ہوں؟ اس بار ماترم نے خوفزدہ انداز سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اگر تم ایسا کر دکھاؤ تو پھر مجھے کچھ نہ کچھ یقین ہو ہی جائے گا کہ تم اس قبرستان کی روحوں سے ٹکرانے کی ہمت اور استطاعت رکھتے ہو۔ بوڑھا ماترم چند ساعت رکا، پھر یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے وہ دوبارہ کہنے لگا، اے یوناف، اگر تم روحوں کو قابو پانے میں کامیاب ہو جاؤ تو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ تم ان سرزمینوں کے خوش قسمت انسان ہوگے، کیونکہ یہاں کے پنگولوں کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام سورابا ہے، اور یہ سورابا ان سرزمینوں کے اندر ساری ہی لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش ہے۔ پنگولوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو کوئی بھی ان بدروہوں کو قابو کرے یا بھگانے میں کامیاب ہو جائے وہ اپنی حسین اور اکلوتی بیٹی سورابا سے اسے بیاہ دے گا۔ اگر تم ان بدروہوں کو اپنی گرفت میں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر یاد رکھو پنگولو ضرور اپنی بیٹی سورابا کو تم سے بیاہ دے گا، اور اس سرزمینوں کے اندر یہ ایسا اعزاز ہے جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ بڑے بڑے ماہر پجاری اور ساحر صرف سورابا کو حاصل کرنے کی خاطر ان بدروہوں پر قابو پانے میں کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی آج تک کامیابی نہیں ہوئی۔ ماترم جب خاموش ہوا تو یوناف نے پوچھا، اے بزرگ ماترم، یہ پنگولو کیا چیز ہے؟ اس پر ماترم نے مسکراتے ہوئے، یہاں کے قبائل کے سرداروں یا شہر کے حاکموں کو ان کے نام سے نہیں پکارا جاتا۔ اس پر ماترم نے مسکراتے ہوئے کہا،
یہاں کے قبائل کے سرداروں یا شہر کے حاکموں کو ان کے ناموں سے نہیں پکارا جاتا، بلکہ انہیں پنگولو کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، اور یہ ایک طرح سے ان کے لیے احترام اور عزت افزائی کا لفظ ہے۔ میں ہمارے شہر مراڈک کا جو حکمران اور قبیلوں کا سردار ہے اسے بھی پنگولو ہی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ جس طرح میرا ایک ہی بیٹا ملاکا ہے، ایسے ہی پنگولو کی بھی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام سورابا ہے، اور میری طرح پنگولو کی بیوی بھی مر چکی ہے۔ اور اے یوناف سنو۔ بوڑھا ماترم کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا تھا، اس لیے کہ شہر کی طرف سے 2 افراد ان کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو ادھیڑ عمر کا شخص تھا اور دوسری کوئی نوخیز نوعمر لڑکی تھی۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بوڑھے ماترم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے یوناف دیکھو، پنگولو اور اس کی بیٹی سورابا بھی ادھر ہی آ رہے ہیں۔ سو تم اب کشتی کو خشکی پر چڑھانے کے اپنے عمل کی ابتدا نہ کرنا، انہیں آنے دو اور ان کی موجودگی میں یہ خرق عادت کام دکھانا، تاکہ وہ دونوں بھی اندازہ لگا سکیں کہ تم ان بدروہوں پر قابو پانے کی ہمت رکھتے ہو یا نہیں۔ یوناف پہلے کی طرح بوڑھے ماترم کے سامنے بیٹھا رہا، یہاں تک کہ پنگولو اور اس کی بیٹی سورابا وہاں پہنچ گئی۔ یوناف نے غور سے سورابا کی طرف دیکھا۔ وہ سحر کے سیل گلابی کومپل اور آریز گل جیسی خوبصورت تھی۔ وہ وصل کے سنہری لمحوں، ٹھنڈے گیلے ساحل اور نغموں کے آلاب جیسی پرکشش تھی، اور یوناف نے یہ بھی دیکھا کہ وہ حسین اور پرکشش سورابا لبالب بھرے ساغر تلاطم و طغیانی اور پکے ہوئے پھلوں جیسی بھرپور تھی۔ پنگولو نے آتے ہی یوناف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور بوڑھے ماترم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے ماترم، یہ اجنبی کون ہے جس کے ساتھ میرے آنے سے پہلے تم محو گفتگو تھے؟ ماترم نے عزت اور احترام بھرے لہجے میں کہا، اے پنگولو، آپ دونوں باپ بیٹی بیٹھیں تو میں کچھ عرض کروں۔ ماترم کے کہنے پر پنگولو اور سورابا اس کے سامنے ناریل کی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ پھر ماترم نے وہ ساری گفتگو پنگولو اور سورابا سے کہہ دی تھی جو ابھی تک اس کے اور یوناف کے مابین ہوئی تھی، اور پنگولو نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر یہ جوان جس کا نام تم نے مجھے یوناف بتایا ہے قبرستان کی بدروہوں پر غالب آ جائے تو میں یقیناً اپنی بیٹی سورابا کو اس سے بیاہ دوں گا۔ پنگولو ذرا رکا اور اس کے بعد اس نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تم نے ماترم کے ساتھ جو یہ بات کہی ہے کہ تم اس کی کشتی کو خرق عادت انداز میں خشکی پر چڑھا دو گے اور اس کے اندر رکھی ہوئی مچھلیاں آپ سے آپ ماترم کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گی، تو ذرا میری موجودگی میں یہ کام کر کے دکھاؤ تاکہ میں بھی جان سکوں کہ تم اس کام کو کیسے کر سکتے ہو، اور اس طرح مجھے یہ اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ تم قبرستان کی ان روحوں پر قابو پا سکتے ہو یا نہیں۔ اس پر یوناف فوراً اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑا ہوا اور دوسری طرف منہ کر کے اس نے بڑی رازداری میں کہا، ابلیکا تم کہاں ہو؟ ابلیکا نے فوراً اس کی گردن پر لمس دیتے ہوئے کہا، میں یہی ہوں یوناف، اور ان لوگوں کے ساتھ تمہاری ساری گفتگو سن چکی ہوں۔ کیا اس موقع پر یہ کہنا چاہو گی کہ میں اس کشتی کو ان لوگوں کے لیے خشکی پر چڑھاؤں اور اس کے اندر رکھی ساری مچھلیاں ان کے سامنے ناریل کی چٹائی پر ڈھیر کر دوں؟ اس پر یوناف نے مسکراتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، ہاں ابلیکا، تم ٹھیک سمجھی ہو۔ جب میں اپنا ہاتھ فضا میں بلند کروں تو تم فوراً اس کشتی کو خشکی پر چڑھانے کے بعد اس کے اندر کی ساری مچھلیاں ان کے سامنے ڈھیر کر دینا۔ اور اے ابلیکا، یہ بھی سن رکھو، اب ہمارے سامنے ایک مشکل ترین مہم ہے، اور ہم دونوں نے مل کر قبرستان کی ان بدروہوں پر بھی قابو پانا ہے جن کا ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس پر ابلیکا نے کھنکتی اور مسکراتی آواز میں کہا، اے میرے حبیب، تم فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ میں ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کر ضرور ان بدروہوں پر قابو پا لیں گے۔ اس پر یوناف نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں ان کی طرف پلٹ کر اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی تم اپنے کام کی ابتدا کر دینا۔ ابلیکا یوناف کی گردن پر لمس دیتی ہوئی علیحدہ ہو گئی تھی، جبکہ یوناف نے اپنا رخ پنگولو کی طرف کیا۔ پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے پنگولو، میں اپنی ساری قوتوں کو حرکت میں لانے لگا ہوں۔ اب تم دیکھو، میں جو ہی اپنا ہاتھ فضا میں بلند کروں گا، یہ کشتی آپ سے آپ خشکی پر چلتی ہوئی تمہارے قریب آ کھڑی ہوگی، اور اس میں رکھی ساری مچھلیاں از خود تمہارے سامنے ڈھیر ہو جائیں گی۔ پنگولو، سورابا، ماترم یا ملاکا، ان چاروں میں سے کسی نے بھی یوناف کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، تاہم وہ تعجب اور پریشانی کے عالم میں یوناف کی طرف دیکھنے لگے تھے۔
یوناف نے ان کی طرف دیکھتے ہی دیکھتے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اس کے ساتھ ہی آدھی پانی اور آدھی خشکی پر کھڑی ہوئی کشتی بڑی تیزی سے ریت پر بل کھاتی ہوئی پنگولو، ماترم، سورابا اور ملاکا کے سامنے آ رکی، اور پھر اس میں بھری مچھلیاں انتہائی تیزی کے ساتھ آپ سے آپ ناریل کی چٹائی پر ڈھیر ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد یوناف نے بلند آواز میں کہا، اے ابلیکا میری عزیزہ، کشتی کو پھر اس کی اپنی جگہ پر کھڑا کر دو۔ اس کے ساتھ ہی ابلیکا شاید پھر حرکت میں آئی اور کشتی جہاں پہلے کھڑی تھی ریت پر حرکت کرتی ہوئی وہ پھر اپنی پہلی جگہ پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ یہ فوق البشریت عمل دیکھنے کے بعد پنگولو اٹھا اور کہنے لگا، اے یوناف، قسم آنگرو دیوتا کی، میرا دل کہتا ہے کہ تم ہی وہ نوجوان ہو جو ان بدروہوں کو اپنے قابو میں کر کے مراڈک شہر کو ان کی خون ریزی اور خون خواری سے نجات دلا سکتا ہے۔ اے یوناف، سن رکھو، اب نہ تم کسی سرائے میں قیام کرو گے اور نہ ہی تم ماترم کے گھر میں رہو گے، بلکہ تمہارا قیام مستقلاً میری حویلی میں ہوگا۔ اور سنو، اس مراڈک شہر میں اب تمہاری حیثیت ایسی ہی ہوگی جیسے کسی حاکم کے بیٹے کی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی پنگولو نے یوناف کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ چلو، اور یوناف چپ چاپ پنگولو اور اس کی بیٹی سورابا کے ساتھ ہو لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پنگولو اور سورابا یوناف کو لے کر مراڈک شہر میں داخل ہوئے اور بڑے بڑے کوہستانی پتھروں سے بنی ہوئی ایک حویلی میں داخل ہو گئے۔ پھر پنگولو نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یوناف، یہ میری حویلی ہے، اب تمہاری رہائش اس کے اندر ہوگی۔ اس کے بعد پنگولو نے اپنے سارے خادموں کو وہاں جمع کیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ نوجوان جسے تم میرے ساتھ دیکھ رہے ہو، اس کا نام یوناف ہے، اور آج کے بعد یہ اسی حویلی میں رہے گا، اور اس حویلی میں اس کی حیثیت میرے بیٹے کی سی ہوگی۔ تم میں سے ہر کوئی اس کے ہر حکم کی اتباع کرے گا۔ جواب میں ان سارے خادموں نے اطاعت کے طور پر اپنی گردنیں جھکا دی تھیں۔ اس پر پنگولو نے پھر ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم میں سے کسی نے اس یوناف کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی تو پھر لکھ رکھو، وہ خدمت سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اور تم جانتے ہو جسے میں اپنی خدمت سے علیحدہ کر دیتا ہوں، مراڈک شہر میں اس کی کوئی عزت و احترام نہیں رہتا۔ اس پر ان خدام میں سے ایک نے پنگولو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے پنگولو، آپ بے فکر رہیں، ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس معزز مہمان کی خدمت کریں گے۔ اس پر پنگولو خوش ہو گیا، پھر اس نے یوناف کا ہاتھ تھام لیا اور اسے وہ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے جا رہا تھا، جبکہ حسین سورابا بھی ان کے ساتھ ہو لی تھی۔ سہراب اور اس کے بعد رستم کی موت نے ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو غم و علم میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا چند ہی ماہ بعد وہ فوت ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا پوتا اور اس کے مرنے والے بیٹے سیاؤش کا بیٹا کخیسرو ایران کا بادشاہ بنا۔ کخیسرو کے باپ سیاؤش کو چونکہ ترکستان کے بادشاہ افراسیاب نے دھوکہ دہی سے قتل کرا دیا تھا، لہٰذا کخیسرو نے ایک دن ارادہ کیا کہ وہ افراسیاب سے اپنے باپ سیاؤش کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور ترکستان پر لشکر کشی کے لیے کخیسرو نے 4 بڑے بڑے لشکر تیار کیے۔ ایک لشکر اس نے اپنے ماتحت رکھا اور دوسرا لشکر ایران کے ایک مشہور اور نامور جرنیل توس نوذر کی کمانداری میں دیا۔ تیسرے لشکر کا سالار کخیسرو نے اپنے چچا فریبرز کو بنایا، اور چوتھے لشکر کی کمانداری ایران کے مشہور سالار گیو کو دی گئی تھی۔ جب ان چاروں لشکروں کی عسکری تیاریاں مکمل ہو گئیں تب کخیسرو نے ترکستان کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان چاروں لشکروں سے افراسیاب اور اس کے لشکر کو گھیر کر ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے۔ ترکستان کے بادشاہ افراسیاب کو جب خبر ہوئی کہ ایران کا بادشاہ کخیسرو 4 بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے ترکستان کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس نے بھی 1000 کا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا سردار اس نے اپنے پرانے اور مخلص جرنیل فیروز کو مقرر کیا۔ یہ وہی فیروز تھا جس نے ترکستان میں کخیسرو کے باپ سیاؤش کی موت کے بعد کخیسرو اور اس کی ماں کی جان بچائی تھی۔ بہرحال جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے ترکستان کے لشکر کا سالار فیروز جب اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا آنے والی جنگ کے پہلوؤں پر غور و خوض کر رہا تھا، تو اس کے سامنے ایران کے بادشاہ کخیسرو کے ایک ایلچی کو پیش کیا گیا۔ فیروز نے کخیسرو کے ایلچی کی عزت افزائی کی، اپنے سامنے اسے ایک نشست پر بٹھا دیا
اور بڑی نرمی اور ہمدردی میں اس نے پوچھا، اے کخیسرو کے قاصد، کہو کخیسرو نے تمہیں کس غرض کے تحت میری طرف روانہ کیا ہے؟ اس پر اس ایلچی نے فیروز کو بڑی عاجزی کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ایران کا بادشاہ کخیسرو ایک باپ کی طرح آپ کی عزت اور احترام کرتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کے باپ سیاوش کی موت کے بعد ترکستان میں نہ صرف اس کی اور اس کی ماں کی جان بچائی بلکہ دونوں کو باعزت طور پر ترکستان سے ایران کی طرف روانہ کر دیا، اور اگر آپ ایسا نہ کرتے تو آج کخیسرو نہ صرف یہ کہ ایران کا بادشاہ نہ ہوتا بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ زندہ ہی نہ ہوتا۔ آپ کی انہی نیکیوں اور احسانات کی بنا پر کخیسرو خلوص دل کے ساتھ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے خلاف جنگ کرے، لہٰذا اس نے یہ کہلا بھیجا ہے کہ آپ ترکستان کے لشکر کی کمانداری ترک کر کے واپس چلے جائیں، کیونکہ کخیسرو اس لشکر کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا جس کے سالار آپ ہوں۔ ایلچی کی گفتگو سن کر فیروز کے لبوں پر ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چند ساعتوں تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس ایلچی کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے کخیسرو کے قاصد، سنو، میں نے اگر ایران کے بادشاہ کخیسرو اور اس کی ماں پر احسانات کیے تھے تو میں ان احسانات کے بدلے کی امید نہ رکھتا تھا۔ جو معاملہ میں نے ان کے ساتھ کیا وہ میں نے انسانی ہمدردی کے تحت کیا تھا۔ رہا کخیسرو کا یہ مطالبہ کہ میں ترکستان کے لشکر کی کمانداری ترک کر کے واپس چلا جاؤں تو یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ میں برسوں سے ترکستانی افواج کا ایک بہترین جرنیل چلا آ رہا ہوں اور برسوں سے ہی میں ترکستان کے بادشاہ افراسیاب کا نمک خوار ہوں، اور اس کے علاوہ بھی افراسیاب کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں اور اس نے ہمیشہ میرے ساتھ ایک بھائی جیسا سلوک کیا ہے۔ پھر اے ایلچی، میں کیوں اپنے لشکر کو چھوڑ کر واپس لوٹ جاؤں گا؟ لہٰذا تم واپس چلے جاؤ اور کخیسرو سے جا کر کہو کہ فیروز واپس جانے سے انکار کرتا ہے، اور ایسا کر کے میں اپنے بادشاہ اور محسن افراسیاب کی نگاہوں میں نمک حرام کہلانا نہیں چاہتا۔ اے ایلچی، تم واپس چلے جاؤ اور میری طرف سے کخیسرو سے جا کر کہو کہ اگر اس کی نگاہوں میں میرا اس قدر احترام ہے تو ترکستان پر لشکر کشی کا ارادہ ترک کر دے اور اپنے چاروں لشکروں کو لے کر واپس چلا جائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر یہ جنگ ہو کر رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی کخیسرو کا ایلچی اٹھا اور فیروز کے خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ کخیسرو نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ فیروز اپنے لشکر کو چھوڑ کر ترکستان کی طرف واپس چلا جائے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فیروز سے جنگ کرے، کیونکہ وہ اس کا محسن تھا اور انتہائی ابتر حالات میں اس نے اس کی اور اس کی ماں کی جان بچا کر دونوں کو ترکستان سے بحفاظت ایران پہنچا دیا تھا۔ لیکن جب کخیسرو کا ایلچی واپس لوٹ آیا تب دوسرے روز دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے اور جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر سوگ کے عصا اور سلگتی ریت کے صحرا، نفرت کے گھپ اندھیروں اور دریدہ دہی وحشیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے رزمگاہ میں چاروں طرف غم کی یلغار، دکھوں کے سیل اور دستے اجل کی صفاکیاں ناچ اٹھی ہوں۔ پھر لشکر ایک دوسرے کو ذلت و نگہت اور شکست و ریخت میں مبتلا کر کے اپنے لیے فتح مندی کے مینار کھڑے کرنے کی جدوجہد کرنے لگا تھا۔ گو ایرانیوں کا لشکر ترکستانیوں سے کئی گنا زیادہ تھا، اس کے باوجود شروع ہی میں ترکستانی ایرانی لشکر پر پوری طرح غالب اور حاوی ہوتے دکھائی دینے لگے تھے، اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ چند ہی ساعتوں بعد کخیسرو کو بدترین اور ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ترکستانیوں کی بدقسمتی کہ اچانک ایک تیر اس کے سپہ سالار فیروز کو لگا اور وہ اپنے گھوڑے سے گر کر دم توڑ گیا۔ ترکستانیوں کے نائب سالار نے اپنے لشکر سنبھالنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن فیروز کی موت نے ان کے لشکر کے اندر ایک افراتفری اور ہلچل سی پیدا کر دی تھی۔ ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے فیروز کی موت پر ترکستانیوں کے دل ٹوٹ گئے ہوں اور وہ جنگ سے جی چرانے لگے ہوں۔ ترکستانیوں کی اس کیفیت اور فیروز کی مرگ سے کخیسرو نے پورا فائدہ اٹھایا۔ ترکستانیوں پر دائیں اور بائیں طرف سے اس نے اپنے جرنیل توس نوذر اور گیو کو حملہ آور ہونے کا حکم دیا، جبکہ سامنے کی طرف سے اس نے اپنے چچا خریبرز کے ساتھ ہولناک حملوں کی ابتدا کر دی تھی۔ ترکستانیوں میں فیروز کی موت کی وجہ سے ان میں پہلے ہی افراتفری اور بددلی پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا وہ ان زوردار حملوں کو برداشت نہ کر سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔
کہ خسرو نے دور تک ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ بچا کچا ترکستانی لشکر اپنے مرکزی شہر کی طرف بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ترکستان کے بادشاہ افراسیاب کو جب یہ خبر پہنچی کہ اس کے لشکر کو ذلت میں شکست ہوئی ہے اور اس کا جرنیل فیروز جنگ میں کام آ گیا ہے، تو وہ جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھا اور اس نے ایرانیوں کو سبق سکھانے کے لیے ایک جرار لشکر تیار کیا اور کخیسرو کی طرف بڑھا۔ جس میدان میں فیروز مارا گیا تھا اور اس کے لشکر کو شکست ہوئی تھی، اس میدان کے اندر ایک بار پھر ایرانیوں اور ترکستانیوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی ایران کا بادشاہ کخیسرو کامیاب رہا، جبکہ افراسیاب کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ افراسیاب نے جب دیکھا کہ اسے اور اس کے لشکر کو ذلت آمیز شکست ہو گئی ہے، تو وہ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ افراسیاب چونکہ اپنے لشکر سے علیحدہ ہو کر بھاگا تھا، لہٰذا اس موقع پر کخیسرو نے بھی بڑا دانشمندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے خود تو اپنے جرنیل توس نوذر اور اپنے چچا فریبرز کے ساتھ افراسیاب کے لشکر کا تعاقب کیا تھا، جبکہ اس نے اپنے جرنیل گیو کو اپنے لشکر کے بہترین لشکریوں کے ساتھ افراسیاب کے تعاقب میں لگا دیا۔ اب افراسیاب گیو اور اس کے لشکریوں کے آگے جگہ جگہ بھاگتا پھرا، یہاں تک کہ وہ ایک چراگاہ کے اندر جا چھپا۔ گیو کے لشکر نے افراسیاب کو وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا اور اسے رسیوں سے جکڑ کر گیو کے سامنے پیش کیا گیا۔ پس گیو نے افراسیاب کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی، اور یوں افراسیاب کے قتل کے بعد ترکستان اور ایران کے درمیان جو پرانی اور دیرینہ عداوت چلی آ رہی تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ میں چونکہ کخیسرو کے چچا فریبرز نے سب سے بہترین جنگی بصیرت کا مظاہرہ کیا تھا، لہٰذا اسے خوش کرنے کے لیے کخیسرو نے اسے کرمان اور مکران کا والی مقرر کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے جرنیلوں کو بھی اس نے مختلف علاقوں پر حاکم مقرر کیا، اور پھر میدان جنگ میں لڑنے والوں کو اس نے فردن فردن بھی انعام و اکرام سے نوازا۔ اس طرح ترکستان میں افراسیاب کے قتل کے بعد ایک شخص ارجاسپ کو بادشاہ بنا دیا گیا، اور اس ارجاسپ نے بھی ایرانیوں کے ہاتھوں شکست کے باعث ترکستان میں جو بددلی پھیلی ہوئی تھی، اس کا ازالہ کرنے کی خاطر ترکستان کے لیے ایک بہترین لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔